وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ذوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان اہل سنت، آج کی اس خوبصورت کانفرنس کا عنوان عظمت قرآن کانفرنس ہے، اور یہ خوبصورت کانفرنس ان حفاظ اکرام کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کر لیا۔ میں ان بچوں کو، ان کے اساتذہ کو اور ان کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قرآن مجید کا عالم بنائے، قرآن مجید کا داعی بنائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی قرآن مجید کے نور کے ساتھ وابستہ رکھے۔ سامعین محترم، قرآن مجید حضور علیہ السلام کے سینے پر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ ان 1400 سالوں میں امت میں بہت سے مسائل میں اختلاف رہا ہوگا، لیکن حضور علیہ السلام سے لے کے آج تک امت میں اس بات پر تمام لوگ متفق اور متحد ہیں کہ حضور علیہ السلام پر جو قرآن مجید نازل ہوا تھا بعین ہی وہ یہی قرآن مجید ہے۔ اس میں ایک حرف، زبر، زیر، صورت، منزل، سپارہ، کسی جگہ پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں قرآن مجید کے بڑی تعداد میں صحابہ کرام جو حفاظ تھے، حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں قرآن مجید کو لکھوانے کا اہتمام فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب بڑی تعداد میں صحابہ کرام کی شہادتیں ہونے لگیں، اور مختلف جنگوں میں صحابہ کرام کی شہادت کے واقعات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خاص یہ محسوس کیا کہ اگر قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع نہ کیا گیا تو اس بات کا امکان موجود ہے، خدشہ موجود ہے کہ قرآن مجید خدا نخواستہ ہم دوبارہ جمع کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں عرض کی کہ آپ قرآن مجید کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے نسخے کی شکل میں اسے ترتیب دیں۔ اس وقت تک جو قرآن مجید لکھا ہوا تھا وہ مختلف پتوں پر، مختلف دھاتوں پر، مختلف جانوروں کی کھالوں پر لکھا ہوا تھا، مختلف تختوں پر مختلف صحابہ کرام کے پاس تحریر کی شکل میں یہ آیات موجود تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق سے یہ درخواست کی تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا، عمر جو کام نبی نے نہیں کیا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے پھر دوبارہ درخواست کی، حضرت ابوبکر نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ پھر ان سے یہ کہا اگر آپ اس کو جمع کر لیں تو اس میں حرج بھی تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب بار بار حضرت عمر فاروق نے توجہ دلائی تو ان کا اس پر شرح صدر ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ طے کیا گیا کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے صحابہ کرام میں جو حفاظ صحابہ کرام ہیں ان کی ایک کمیٹی تشکیل دے دی جائے، اور جو صحابہ جن کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا ہے وہ آیات لے کر آئیں، اور اس پر وہ 2 گواہ بھی لے کر آئیں کہ ہاں یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں نے پڑھ کر سنائی،
میں نے لکھی اور فلاں دو میرے اس پر گواہ بھی ہیں۔ اور یہ جس کمیٹی کے پاس قرآن مجید کو تحریر کی شکل میں لے جاتے وہ بھی صحابہ تھے، وہ بھی حافظ قرآن تھے، وہ بھی حضور کے دربار میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام سے قرآن مجید سیکھنے والے لوگ تھے، وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے اس اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا اور پھر چلتے چلتے قرآن مجید کی تمام آیات جمع ہو گئی۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے تمام صحائف کو، تمام صحابہ کرام کے لکھے ہوئے مختلف اوراق کہہ لیں، مختلف دھاتوں پر آیات کہہ لیں، ان کو جمع کر لیا۔ تو میں نے عرض کی کہ میرے ذہن میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ موجود ہے، لیکن وہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ابھی تک کسی سے مجھے نہیں ملی۔ چنانچہ اعلان کیا گیا کہ فلاں آیت کریمہ اگر کسی کے پاس لکھی ہوئی ہو تو وہ لے کے آئے۔ ایک صحابی لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے حضور کے دربار میں بیٹھ کر لکھی ہے، سنائی بھی ہے، لیکن میرے پاس میرے علاوہ اور گواہی کوئی نہیں۔ جب اس کو ان کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اس چہرے کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ میرے نبی نے اس صحابی کے لیے فرمایا تھا اس ایک کی گواہی دو کے برابر ہے۔ حضور آج دنیا میں نہیں رہے، لیکن اس صحابی نے جو ایک آیت کریمہ کو لکھ کے لائے، ان کی گواہی کو اللہ کے رسول نے دو کے برابر فرمایا ہے۔ لہٰذا پورے قرآن مجید کی یہ پہلی ترتیب تھی جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مکمل ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں نماز تراویح میں اور دیگر قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کے جو اسباب تھے وہ زیادہ سے زیادہ مہیا کیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر وہ وقت آیا جب انہوں نے تمام ممالک کو ایک طرح کے نسخے پر، ایک طرح کی قرأت پر اکٹھا کیا اور باقی جو مختلف نسخے یا مختلف انداز سے پڑھے جانے کی طریقے ان کو منسوخ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بحری بیڑے اللہ کے رسول کا دین پہنچانے کے لیے تیار کیے، ان کے صحابہ نے، حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے 6 مہینے تک افریقہ کے جنگلوں کو کاٹا اور ان کی لکڑیوں کو تیار کیا اور 1700 بحری بیڑے بنائے۔ 1700 بحری بیڑے جب تیار ہو گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے چند 100 بحری بیڑے علیحدہ کیے اور ان میں ہر بحری بیڑے میں 10 قرآن کے قاریوں کو بٹھایا اور ان کو کیا کہا قرآن کے قاریوں، تمہاری کوئی منزل نہیں ہے، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تمہاری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری صرف یہ ذمہ داری ہے ان بحری بیڑوں میں بیٹھو اور یہ بحری بیڑے چلتے ہوئے جس جزیرے پر پہنچیں، جس خشکی کے ٹکڑے پر پہنچیں، جس بستی اور علاقے میں پہنچیں، وہاں کے لوگوں کو تم ملو، ان کو اللہ کا قرآن بتاؤ اور نبی کا فرمان بتاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں آدھی سے زیادہ دنیا تک یہ قرآن مجید پھیلا، یہ قرآن مجید پہنچا۔ آج قرآن مجید کو جس شکل میں ہم دیکھتے ہیں، اس شکل کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلا جو احساس کسی مسلمان کے ذہن میں آتا ہے، کھولے ہوئے قرآن مجید کو نہیں، بند قرآن مجید کو، 2 گتوں میں بند قرآن مجید کو کھول کر ابھی نہیں دیکھا، ابھی صرف الماری میں رکھا ہوا ہے، ابھی 2 گتوں میں بند ہے، 7 منزلیں ہیں، اندر اتنے موٹے اس کے صفحات نظر آ رہے ہیں، 114 صورتیں ہیں اور 540 رکوع ہیں، 6000 سے زائد آتے ہیں۔ قرآن مجید یوں رکھا ہوا ہے، ابھی کھولا نہیں ہے۔ جس بندے کا دنیا میں اس بند قرآن مجید پر ایمان ہے، اس کو ابو بکر پر ایمان لانا پڑے گا۔ جس بندے کا اس بند قرآن مجید کے نسخے پر ایمان ہے، اس کو فاروق اعظم کو مومن ماننا پڑے گا، اس کو سیدنا عثمان غنی کو مومن ماننا پڑے گا، اس کو سیدنا علی المرتضیٰ کو امام ماننا پڑے گا، اس کو سیدنا امیر معاویہ کو امام ماننا پڑے گا۔ لوگ کہیں گے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن مجید کی یہ جو شکل ہے، صرف شکل کی بات کر رہا ہوں، ابھی قرآن مجید کو کھولا نہیں ہے۔ اس قرآن مجید کی شکل کو قائم کرنے والے جناب ابو بکر صدیق ہیں، جناب عمر فاروق ہیں،
جناب عثمان ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اور ان کے تمام تر امور ان کے سامنے طے پا جانے سے یہ سارے قرآن مجید کے پھیلنے کا اور اس کو ترتیب دینے کا روز اول سے ایک سلسلہ چلا۔ اب قرآن مجید کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ ایک اور پہلو کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اگر آج کسی کو پتہ چلے کہ ایبٹ آباد کے اندر فلاں جگہ پر حضرت موسیٰ جس معجزے کو اپنے ہاتھ میں لیے پھرتے تھے، وہ معجزہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ اگر عصا کو زمین پہ ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے کیا معجزہ دیا؟ وہ تخت پر بیٹھتے اور بغیر انجن کے وہ تخت ہواؤں میں اڑتا۔ اگر ابھی کسی کو پتہ چلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ عصا تھا، اس عصا کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا حویلیہ میں کسی مسجد میں رکھا ہوا ہے، اس عصا کا چھوٹا سا ٹکڑا ایبٹ آباد میں کسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، آپ تمام اس کو محبت سے دیکھنے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کرے جو دیکھنے جائیں گے۔ آپ کو پتہ چلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت کا ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا حویلیہ میں فلاں جگہ پر ہے، آپ سارے دیکھنے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ آپ سارے دیکھنے جائیں گے۔ جب وہاں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ صرف یہ نہیں دیکھیں گے اچھا یہ عصا کا ٹکڑا ہے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے اچھا یہ تخت سلیمانی کے ساتھ لگے ہوئے لکڑی کا ٹکڑا ہے، نہیں، آپ غور کریں گے اس کے اندر کیا ہے۔ یہ دیار کا تو نہیں، یہ چیر کا تو نہیں، یہ کیل تو نہیں ہے، یہ چائنا والی لکڑی کے مشابہ تو نہیں ہے، یہ ملیشیا والی لکڑی کے مشابہ تو نہیں ہے۔ آپ اس لکڑی کے ٹکڑے پر غور کریں گے، اچھا تو یہ لکڑی کا ٹکڑا تھا جو ہواؤں میں اڑتا تھا، یہ لکڑی کا ٹکڑا تھا جو عصا سے اژدہا بن جاتا تھا۔ آپ اس لکڑی کے ٹکڑے پہ غور کریں گے، کوئی کہے گا کیل کی طرح ہے، کوئی کہے گا دیار کی طرح ہے، کوئی کہے گا بیار کی طرح ہے، کوئی کہے گا چائنا والی پلائی کی طرح ہے۔ آؤ ذرا، یہ تو ان نبیوں کے معجزات ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کا معجزہ قرآن دکھاتا ہوں۔ اس قرآن کو ذرا غور سے دیکھو، تمہیں اس کے اندر ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ اس کو ذرا غور سے دیکھو، اس میں عمر فاروق نظر آئے گا۔ اسی معجزے کو غور سے دیکھو، اس میں طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ نظر آئے گی۔ اسی معجزے کو ذرا غور سے دیکھو، اس میں میرے نبی کے صحابہ نظر آئیں گے، اس میں میرے نبی کے اہل بیت نظر آئیں گے۔ اسی معجزے کو تھوڑا غور سے دیکھو، اسی میں ختم نبوت کا عقیدہ نظر آئے گا۔ اسی معجزے کو غور سے دیکھو، اسی میں عقیدہ ختم نبوت کے بعد صحابہ کی محبت نظر آئے گی، اہل بیت کی محبت نظر آئے گی۔ اس کو دیکھتے چلے جائیے، دیکھتے چلے جائیے، آپ کو نظر آئے گا۔ صرف یہاں نہیں، قرآن نے بتا دیا اگر صحابہ کو تلاش کرنا ہو تورات میں بھی نظر آئیں گے، انجیل میں بھی نظر آئیں گے، زبور میں بھی نظر آئیں گے، اور آج قرآن میں بھی نظر آئیں گے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَلَا تَعْدُ وَإِلَىٰ كَانُهُمْ، اے محمد یہ صحابہ ہمیں پیارے اتنے ہیں، ہم نے قرآن میں آپ کو مخاطب کر کے کہا ان صحابہ سے اے محمد آپ نے نظروں کو ہٹانا نہیں۔ لوگ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے 73 کے آئین کے حوالے دیتے ہیں، لوگ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کسی بڑے قوم پرست رہنما کے تحریر و تقاریر سے حوالے نکالتے ہیں، لوگ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کسی نہ کسی علاقائی رسم اور رواج کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جب بات حضور کے صحابہ کی آتی ہے وہاں پہ سہارا علاقے ریتی رواج سے نہیں اللہ کے قرآن سے لیا جاتا ہے۔ جب بات صحابہ اور اہل بیت کی آتی ہے وہاں اللہ نے شان اور مقام اور رتبہ یہ عطا کر دیا، اللہ نے صدیق اکبر کو قرآن مجید کے ساتھ ایسا جوڑا، اب صدیق قرآن سے جدا نہیں، قرآن صدیق سے جدا نہیں۔ چاہیے بریلوی علماء سے پوچھئے، چاہیے اہل حدیث علماء سے پوچھئے، چاہیے دیوبندی علماء سے پوچھئے، چاہیے گولڑا شریف والوں سے پوچھیں، سلطان باؤ والوں سے پوچھیں، سیال شریف والوں سے پوچھیں، پاک پتن شریف والوں سے پوچھیں، کائنات کے تمام اہل علم سے پوچھیں کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت پر گواہ کون ہے؟ ہر شخص کہے گا، پیر اور عالم کہے گا ابو بکر صدیق کی صحابیت پر گواہ
تاریخ دان نہیں، صرف محمد کا فرمان نہیں، اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن نے ابو بکر صدیق کی صحابیت کا اعلان کر کے بتا دیا، اب جو قرآن کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں، جو صدیق کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں۔ قرآن نے صحابہ کا شان بتایا یا نہیں بتایا؟ اہل بیت کا شان بتایا یا نہیں بتایا؟ آگے چلو، قرآن مجید نے صرف اپنے آپ کو ان حالات تک محدود نہیں کیا، قرآن مجید اول سے شروع کرتا ہے آخر تک جاتا ہے۔ 2021 میں یورپ والے آج تک یہ رائے دے رہے ہیں آسمان کیسے بنا، آج تک یہ رائے دے رہے ہیں ستارے کیسے بنے، آج تک یہ رائے دے رہے ہیں زمین کیسے بنی۔ قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے دیکھنے والوں دیکھ کر رائے قائم مت کرو، بنانے والے سے پوچھو بنا کیسے۔ ایک آدمی گاڑی بنا دے، دیکھنے والا دیکھ کر رائے دیتا ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی، اس کے اندر یہ کوالٹی، سمجھدار بندہ قریب سے گزرے تو کہتا ہے ارے بحث میں کیوں پڑے ہو، جس نے بنائی ہے وہ ساتھ والے گھر میں ہے، آؤ اسی سے پوچھتے ہیں بنائی ہے تو کیسی بنائی ہے، بنائی ہے تو کس مقصد کے تحت بنائی ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، دنیا کے سائنسدانوں، قرآن کا انکار کرنے والوں، اندازے نہ لگاؤ، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ جب قرآن سے پوچھے تو قرآن صرف یہ نہیں بتاتا کائنات کیسے بنی، قرآن یہ بھی بتاتا ہے کائنات بننے سے پہلے اللہ کا تخت کہاں تھا۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کا تخت پانی پر تھا، اللہ کا تخت پانی پر تھا، اور اس پانی میں اللہ کے تخت کی نسبت ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ تاثیر عطا کر دی کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اب کوئی شے بغیر پانی کے زندہ رہ نہیں سکتی۔ قرآن سے پوچھو تو قرآن بتاتا ہے آسمان کتنے دن میں بنا، قرآن بتاتا ہے زمین کتنے دن میں بنی، قرآن بتاتا ہے ستارے کتنے دن میں بنے، قرآن بتاتا ہے حور و غلمان کے سارے قصے، قرآن بتاتا ہے جنت کا بننا، قرآن بتاتا ہے نافرمانی زمین پہ ہونا، قرآن بتاتا ہے ابلیس کا اٹھنا، قرآن بتاتا ہے آدم کا بننا، قرآن بتاتا ہے فرشتوں کا سجدہ، قرآن بتاتا ہے ابلیس کا انکار، قرآن بتاتا ہے جنت میں آدم و حوا کا جانا، قرآن بتاتا ہے ابلیس کا بہکانا، قرآن بتاتا ہے آدم و حوا کا زمین پہ آنا، قرآن بتاتا ہے رب کے سامنے رونا، قرآن بتاتا ہے توبہ کا قبول ہونا، قرآن بتاتا ہے نسل انسانی کا آغاز، قرآن بتاتا ہے آدم کی اولادوں کی آپس کی شادیاں، قرآن بتاتا ہے بیٹے کا بیٹے سے جھگڑا، قرآن بتاتا ہے فیصلے کے لیے قربانی کا کرنا، قرآن بتاتا ہے ایک کی قربانی کا قبول ہونا دوسرے کا قبول نہ ہونا، قرآن بتاتا ہے اور قبول ہونے کے باوجود بھی باطل کا حق کے مقابل کھڑا رہنا، قرآن بتاتا ہے مظلوم کی مظلومیت، قرآن بتاتا ہے قاتل کا ظلم، قرآن بتاتا ہے مارے جانے والے کا قتل، قرآن بتاتا ہے مار دینے والے کا قاتل ہونا، قرآن بتاتا ہے چلتے چلتے نوح کا آنا، قرآن بتاتا ہے نوح کی اولاد کا آنا، قرآن بتاتا ہے امت کی نافرمانی، قرآن بتاتا ہے سیلاب کا آنا، قرآن بتاتا ہے نوح کے بیٹے کا سوار ہونا، قرآن بتاتا ہے کشتی کا پار لگنا، قرآن بتاتا ہے جودی پہاڑ سے اترنا، قرآن بتاتا ہے سلسلہ انسانی کا پھر سے آغاز ہونا، قرآن بتاتا ہے ابراہیم کا آنا، قرآن بتاتا ہے عاد و سمود کے احوال، قرآن بتاتا ہے صالح کی باتیں، قرآن بتاتا ہے اونٹنی کا آنا، قرآن بتاتا ہے بچہ جننا، قرآن بتاتا ہے اونٹنی کے پاؤں کٹے، قرآن بتاتا ہے چلتے چلتے ابراہیم کا آنا، قرآن بتاتا ہے اپنی قوم سے ٹکرانا، قرآن بتاتا ہے آگ میں چلے جانا، قرآن بتاتا ہے آگ کا گل و گلزار ہونا، قرآن بتاتا ہے ابراہیم کا وطن چھوڑنا، قرآن بتاتا ہے اسحاق کا آنا، قرآن بتاتا ہے اسماعیل اور ہاجرہ کا مکہ میں رہنا، قرآن بتاتا ہے بڑھاپے میں اسحاق کا آنا، قرآن بتاتا ہے اسحاق سے یعقوب کا آنا، قرآن بتاتا ہے یعقوب سے یوسف
یوسف کا آنا قرآن بتاتا ہے، بھائیوں کا حسد قرآن بتاتا ہے، کنویں میں جانا قرآن بتاتا ہے، مصر میں بکنا قرآن بتاتا ہے، عزیز مصر کے تخت تک پہنچنے کے جیل کے اسفار قرآن بتاتا ہے، خوابوں کی تعبیریں قرآن بتاتا ہے، جناب یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کو غلہ دینا قرآن بتاتا ہے، بنیامین کو رکھنا قرآن بتاتا ہے، اپنے ابا تک خبر پہنچانا قرآن بتاتا ہے، اپنا کرتا اتار کر اپنے ابا کے لیے روانہ کرنا قرآن بتاتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا دور بیٹھ کر یہ کہنا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کئی سالوں کے بعد آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے قرآن بتاتا ہے۔ قرآن بتاتا چلا گیا، اور قرآن مجید حضرت موسیٰ کا آنا قرآن بتاتا ہے، بنی اسرائیل کا نکلنا قرآن بتاتا ہے، اور بنی اسرائیل کا این بحر کے کنارے پہنچ کر انا لمدرکون فرعونیوں کا پیچھے سے آنا قرآن بتاتا ہے، اور موسیٰ کا جواب میں کہنا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکالے گا قرآن بتاتا ہے۔ موسیٰ آپ کے ساتھ ساری قوم ہے، اور آپ کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا میرا رب ہم سب کے ساتھ ہے، وہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ اور غار میں میرے نبی کا ان اللہ معنا، ابو بکر رب میرے ساتھ نہیں ہم دونوں کے ساتھ ہے، یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ یہ ساری باتیں ایک ہی قرآن میں ہیں، دو قرآن نہیں ہیں۔ یہ کتنے قرآن ہیں؟ دو، تین، چار، کتنے قرآن ہیں؟ کتنے؟ یوسف کا آنا اسی میں ہے، ابراہیم کا آگ میں آنا اسی میں ہے، آگ میں جلنا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اسی قرآن میں حضرت موسیٰ کا جادوگروں کا کلمہ پڑھنا اسی قرآن میں ہے، جادوگروں کا سجدہ کرنا اسی قرآن میں ہے، کھجور کے تنوں پہ ان کو لٹکا کے پھانسیاں دے دینا اسی قرآن میں ہے۔ چلتے چلے جائیے، حضرت داؤد ہو یا حضرت سلیمان ہو یہی قرآن بتائے گا، حضرت عیسیٰ ہو یہی قرآن بتائے گا، یہاں تک کہ غار حرا میں قرآن بتاتا گیا اور حضور کے دل پہ پھر آتا چلا گیا۔ اور قرآن کا آنا کیسا تھا؟ پہلی کتابیں آئیں تو کیسی آئیں؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بلایا، موسیٰ طور پہاڑ پر آؤ میں تمہیں کتاب عطا کروں گا۔ موسیٰ نے طور پہاڑ پہ چلا لگایا، لکھے ہوئے تختے تورات کے اللہ نے جناب موسیٰ کو عطا کر دیے۔ حضرت داؤد کو زبور دی گئی، فرمایا آؤ چلا کرو ہم تمہیں لکھی ہوئی زبور دیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی بات آئی، آؤ عیسیٰ رب کی ریاضت میں مشغول ہو جاؤ تمہیں انجیل دیں گے۔ میں نے کہا رب کریم یہ قرآن بھی تو آپ کی کتاب ہے، یہ کیا پاک پیغمبر کو غار حرا میں عبادت کرنے سے ملے گی، غار ثور میں عبادت کرنے سے ملے گی؟ جس طرح پہلے طور پہاڑ پر بلا کر کتاب دی گئی، جس طرح پہلے انبیاء اور رسل کو بلا کر عبادت کروائی گئی اور اس کے بعد لکھی ہوئی کتاب دے دی گئی، کیا پاک پیغمبر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ اللہ کہتے نہیں، اس نبی کے لیے میں نے ضابطوں کو بدل دیا ہے، میں نے طریقوں کو بدل دیا ہے۔ میں نے کہ رب کریم آسمانی کتاب ہے، آپ کا کلام ہے، آئے گا تو آئے گا کیسے؟ تو قرآن کہتے دیکھتے نہیں ہو، اگر نبی غار حرا میں ہوں گے قرآن وہی اترے گا، نبی مکہ کی گلیوں میں ہوں گے قرآن وہی اترے گا، نبی غار میں ہوں گے قرآن وہی اترے گا، نبی بدر میں تو قرآن بدر میں، نبی احد میں قرآن احد میں، نبی حنین میں قرآن حنین میں، نبی خندق میں قرآن خندق پر، حتیٰ کہ نبی عائشہ کے بستر پر تو قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ آیا۔
میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں. میرے نبی نے فرمایا عائشہ تو میرے رب کو اتنی پسند ہے، میں تیرے بستر پہ ہوتا ہوں جبرائیل قرآن لے کے آتا ہے. یہ وہی قرآن ہے یا بدل گیا؟ زمین بننے سے لے کے عائشہ کے بستر تک قرآن وہی ہے. آدم کے آنے سے لے کے ابو بکر کے غار میں جانے تک قرآن وہی ہے. آؤ اس سے آگے چلیں، آؤ اس سے آگے چلیں. قرآن 1400 سال پہلے آنے کے بعد ٹھہرا نہیں، رکا نہیں. قرآن نے سفر شروع کیا کائنات بننے سے پہلے. قرآن چلتا چلتا میرے نبی تک پہنچا. میرے نبی تک پہنچنے کے بعد قرآن رکا نہیں، قرآن اس سے آگے چلا. قرآن ضابطے دے کر گیا، قرآن قاعدے دے کر گیا، قرآن طور طریقے دے کر گیا. گھر کی زندگی کیسے ہوگی قرآن بتائے گا. بیٹی کا حصہ کیسا ہوگا قرآن بتائے گا. بیوی کا مہر کیا ہوگا قرآن بتائے گا. جائیدادیں تقسیم کیسے ہوں گی قرآن بتائے گا. بادشاہ نے نظام حکومت چلانا ہے تو کیسے چلائے گا قرآن بتائے گا. زمین و آسمان کے درمیان میں مخلوقات کے حقوق کیا ہیں ایک ایک چیز تو قرآن بتائے گا. بیٹی کا حق قرآن بتاتا ہے، بیٹے کا حق قرآن بتاتا ہے. بازار کی تجارت قرآن بتاتا ہے. جلوت اور خلوت کی زندگی میں رہنمائی قرآن کرتا ہے. میں نے کہا قرآن بس کر دی. قرآن کہتا ہے نہیں، میں نے آسمان کا بننا بتایا ہے، میں آسمان کا ٹوٹنا بھی بتاؤں گا. میں نے کہا قرآن کیا؟ قرآن کہتا ہے ہاں آسمان بنا بھی ہے، آسمان نے ٹوٹنا بھی ہے. ستارے لگے بھی ہیں، ستارے گریں گے بھی صحیح. سورج نکلا ہے، سورج گرے گا بھی صحیح. بحر و بر چلے بھی ہیں، یہ رکیں گے بھی صحیح. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ قرآن مجید بتاتا ہے. زلزلوں کا آنا قرآن بتاتا ہے. قیامت کا قائم ہونا قرآن بتاتا ہے. سارے حالات کا بننا قرآن بتاتا ہے. زمین کا اپنے بوجھ کو نکال باہر کرنا قرآن بتاتا ہے. نفسا نفسی کا عالم قرآن بتاتا ہے. جنگل کے درندوں کا باہر نکلنا قرآن بتاتا ہے. انسانوں کا پریشان ہونا قرآن بتاتا ہے. قیامت کا قائم ہونا قرآن بتاتا ہے. کائنات کے بننے سے لے کے کائنات کے ٹوٹنے تک سارا منظر قرآن بیان کرتا ہے. میں نے کہا قرآن بس کر دی. قرآن کہتا ہے نہیں، اللہ دوبارہ زندہ کرے گا قرآن بتاتا ہے. ایک ایک کو کھڑا کرے گا قرآن بتاتا ہے. نبی آئیں گے قرآن بتائے گا. ان کی امتیں آئیں گی قرآن بتائے گا. میں نے کہا قرآن پھر قرآن کہتا ہے حساب و کتاب شروع ہوگا. میں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے نا کیسے شروع ہوگا. پاک پیغمبر نے فرمایا آدم سے عیسیٰ تک ہر کوئی نفسی نفسی پکارے گا. میں محمد امتی امتی پکاروں گا. سر سجدے میں رکھ کر میں اللہ سے دعا کروں گا یا اللہ حساب و کتاب کا آغاز کر. عرش سے آواز آئے گی ارفع راسک واشفع تشفع، اے محمد سر اٹھاؤ سفارش کرو قبول کی جائے گی. میں نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا. پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ جلال میں ہوں گے، اللہ جلال میں ہوں گے اور اللہ فرمائیں گے اے محمد وہ پہلا بندہ پیش کرو جس سے میں حساب و کتاب کا آغاز کروں. جب حساب و کتاب کے آغاز کی باری آئے گی میں ابو بکر کو پکڑ کے آگے کروں گا. یہاں سپریم کورٹ میں کوئی جائے تو ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. یہاں کسی پہ نیب آ جائے تو نیب کے نوٹس سے ہی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. اور اگر پتہ چلے ان دنوں میں سزائیں ہو رہی ہیں سزائیں اور جج صاحب غصے میں رہتے ہیں تو عدالت کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی دل کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. علاج کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرنا پڑتا ہے. یہاں کیا ہے؟ میرے نبی نے واضح فرمایا اللہ جلال میں، اللہ جلال میں. اور فرما رہے ہیں اے محمد پہلا بندہ پیش کرو، پہلا بندہ پیش کرو. حضور فرماتے میں بازو سے پکڑ کے ابو بکر کو آگے کروں گا. یا رسول اللہ پھر؟ میرے نبی نے فرمایا رب ابو بکر کے چہرے کو دیکھیں گے اور اللہ کا غصہ ابو بکر کو دیکھ کر محبت میں تبدیل ہو جائے گا. اور اللہ کیا فرمائیں گے جہاں ابو بکر دنیا میں تو نے ہم سے حساب نہیں کیا آج ہم تجھ سے حساب نہیں کر سکتے. ابو بکر صدیق کا بغیر حساب و کتاب جنت جانا. جنت کے کل دروازے 8 ہیں. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جب وہاں سے گزرے گا
جنت کے 8 در کھل جائیں گے اور ہر در پکارے گا ابو بکر یہاں سے گزر، ابو بکر یہاں سے گزر۔ دنیا کا ہر غوث ولی کتب ابدال ہے، قاری قرآن عالم پیر ہے، استاد شاگرد مرید ہے، جو جنت کے لیے ترستا ہے ایک ابو بکر ہے جس کا ہر در ابو بکر کے لیے ترستا ہے۔ میں نے کہا قرآن پھر قرآن کہتا ہے چنگیاں دے نامہ اعمال سجے ہاتھ وچ تے پیڑیاں دے نامہ اعمال کھبے ہاتھ وچ۔ قرآن کہتا ہے وہاں کھلے گا سارا منظر کھلے گا، دنیا میں جن کو لوگ تانے دیتے رہے، دنیا میں لوگ جن کو حقیر سمجھتے رہے، دنیا میں لوگ کہتے رہے بلال آقا کی مان لے، اس نے کہا میں تو محمد کی مانوں گا۔ دنیا میں لوگ کہتے رہے مولانا صاحب حالات کو دیکھ کر چلو، مولویوں نے کہا ہم گنبد خضرا کو دیکھ کر چلیں گے۔ دنیا میں لوگوں نے کہا تم پرواہ نہیں کرتے، ہم نے کہا ہم پرواہ کیسے کریں؟ پاک پیغمبر نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت تک تم میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ماں باپ اولاد کل کائنات سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ کرے۔ مسلمان پہلے نمبر پہ اپنے نبی کی ذات کو رکھتا ہے، اس کے بعد اولاد اور کاروبار کو رکھتا ہے۔ یہی محمد سے محبت آج مغرب کو پسند نہیں ہے، پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب آپ کوئی تھوڑا سا ملک کا معیشت کا حالات کا ادراک کرے، ہم کہتے ہیں تمہارے سامنے معاشی مناظر ہوں گے، ہمارے سامنے قرآن کا وہ منظر ہے کہ بعض لوگوں کے چہرے مسکرا رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اور بعض لوگوں کے چہرے ابر آلود ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ۔ ابھی یہ وقت آنا ہے لیکن کون بتا رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ قیامت میں کون اٹھنا چاہتا ہے؟ سارے اٹھنا چاہتے ہیں، سارے اٹھنا چاہتے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرا چہرہ چمکتا ہو، ہر کوئی چاہتا ہے رب کے رحمت کی نظر پڑے تو مجھ پر پڑے۔ اگر ہر کوئی یہی چاہتا ہے نا تو قیامت کے دن انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مسکرانے والا چہرہ ابو بکر صدیق کا ہوگا۔ کن کا ہوگا؟ دنیا میں بعض لوگ تعلقات بناتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی تم کس سے تعلق بنا رہے ہو؟ نہ یہ ایم این اے، نہ یہ ایم پی اے، نہ یہ وزیر، نہ یہ مشیر، نہ اس کی فوج میں کوئی اچھی پوسٹ ہے۔ وہ کہتے نہیں جی بندہ تا سادہ جا معلوم ہونا ہے لیکن اس نے تعلقات بڑے، اس نے تعلقات، اس نیاں بیٹیاں تے بیٹیاں دیاں شادیاں تے مٹھیائیاں چاہ کے پہنچے ہوئے ہوندے اے جی ایسا بس تسا نہیں بیٹی تے ایسا نہیں بیٹی تے غریباں نہیں بیٹیاں کوئی نہیں پوچھتے جی تو کوئی چیز ملنے نہیں امید ہوئے اس نیاں بیٹیاں وہ یاد رکھ دیں۔ لوگو دنیا کا تعلق بنانے کے لیے جب بیٹیوں کی خوشیوں کا خیال رکھتے ہو، آخرت کی خوشی کو بنانے کے لیے صدیق کی بیٹی کی محبت میں کھڑے ہو جاؤ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم صرف ایک بات کرتے ہیں، آؤ قرآن پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ قرآن نے صحابہ کو کامیاب کہہ دیا، اب وہ ناکام ہو سکتے نہیں، اب وہ نامراد ہو سکتے نہیں۔ قرآن نے صحابہ کو چمکا دیا، اب وہ نیچے آ سکتے نہیں، اب وہ نیچے آ سکتے نہیں۔ صدیق اکبر کے وفادار بنو گے بلند آواز سے؟ فاروق اعظم کے وفادار بنو گے؟ اگلی بات، یہ بچے جن کے سر پہ دستار ہے انہوں نے قرآن پڑھا، بیٹا آپ کے قاری صاحب کا کیا نام ہے؟ قاری امتیاز صاحب نے ان کو قرآن پڑھایا، آپ نے ان کو مبارکباد دی ہے؟ اپنی اپنی جگہ پہ کہہ دیں سبحان اللہ، اور ان بچوں کو کہیں آپ کو مبارک ہو۔ کیوں مبارکباد دے رہے ہو؟ قاری امتیاز صاحب سے پڑھا،
ان بچوں نے پڑھا، آپ نے مبارکباد دی. میں اس صدیق کی بات کر رہا ہوں جس نے قرآن مصطفیٰ سے پڑھا ہے. اور صرف پڑھا نہیں، آپ پڑھتے ہیں الم نشرح لک صدرک، استاد بتاتا ہے حضور کا سینہ. ابو بکر نے پڑھا نہیں، گود میں رکھ کے دیکھا ہے. آپ پڑھتے ہیں والضحیٰ، استاد کہتے ہیں نبی کا چہرہ. ابو بکر نے صرف پڑھا نہیں، گود میں رکھ کے دیکھا ہے. آپ پڑھتے ہیں واللیل، استاد کہتا ہے نبی کی زلفیں. ابو بکر نے صرف پڑھا نہیں، گود میں رکھ کے زلفوں کی تلاوت کی ہے. آج 1400 سال کے بعد جس کے سینے میں قرآن آ جائے وہ عرفہ و اعلیٰ مبارکباد کا مستحق ہے. تو بتاؤ جنہوں نے انگاروں پہ لیٹ کر قرآن پڑھا وہ ہمارے امام نہیں ہیں؟ تو نبی کی زبان سے قرآن سننے والے کون ہیں؟ محبت سے، شوق سے، ذوق سے، بلند آواز سے، ہاتھوں کو پرچم بنا کے. کون ہیں؟ حضور نے قرآن پڑھا تو سننے والے کون ہیں؟ حضور نے کلمہ پڑھایا تو پڑھنے والے کون ہیں؟ حضور نے نماز پڑھائی تو پیچھے پڑھنے والے کون ہیں؟ حضور میدان جنگ میں گئے تو تلواریں لے کے جانے والے کون ہیں؟ حضور نے مکہ چھوڑا تو ساتھ چھوڑنے والے کون ہیں؟ حضور کی محبت میں گھر چھوڑنے والے کون ہیں؟ کاروبار چھوڑنے والے کون ہیں؟ حضور کے ساتھ غار میں ٹھہرنے والے کون ہیں؟ ایڑی پہ ڈنگ کھانے والے کون ہیں؟ مکے سے مدینے میں آنے والے کون ہیں؟ مدینے میں نبی کا استقبال کرنے والے کون ہیں؟ نبی کے اشاروں پہ مال خرچ کرنے والے کون ہیں؟ مہاجرین کو گھروں میں ٹھہرانے والے کون ہیں؟ بھائی چارے کا ماحول قائم کرنے والے کون ہیں؟ بے سر و سماری کے عالم میں بدر میں جانے والے کون ہیں؟ 7 تلواروں کے ساتھ کھڑے ہو جانے والے کون ہیں؟ بے سر و سماری کے عالم میں بدر میں اترنے والے کون ہیں؟ گردنیں کٹانے والے کون ہیں؟ کفار کے اماموں کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ جان لٹانے والے کون ہیں؟ مال لٹانے والے کون ہیں؟ سفر کے ساتھی کون ہیں؟ حضر کے ساتھی کون ہیں؟ ہجرت کے ساتھی کون ہیں؟ حج کے ساتھی کون ہیں؟ عمرے کے ساتھی کون ہیں؟ غار کے ساتھی کون ہیں؟ مزار کے ساتھی کون ہیں؟ ہمارے امام کون ہیں؟ ہمارے امام کون ہیں؟ ہمارے امام کون ہیں؟ اول امتی کون ہے؟ امت کی بنیاد کون ہے؟ ہمارے پیر کون ہیں؟ ہمارے استاد کون ہیں؟ ہمارے مرشد کون ہیں؟ ہمارے صبح کون ہے؟ ہماری شام کون ہے؟ ہمارے دن کون ہے؟ ہماری رات کون ہے؟ ہمارا آج کون ہے؟ ہمارا کل کون ہے؟ صحابہ 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 صحابہ